بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقبال نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونکی۔ اقبال کی شاعری کا آغاز روایتی انداز سے ہوا۔ ابتدا میں انہیں داغ کی شاگردگی کے زیر اثر مصنوعی حسن و عشق کی گلیوں کی خاک چھاننا پڑی، مگر بہت جلد اس آزاد طائر کا دم حسن و عشق کی ان تاریک گلیوں میں گھٹنے لگا، اور انہوں نے روایتی اور رومانی شاعری کو خیر آباد کہہ دیا۔ اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے 1905 عیسوی تک کا ہے۔ ہمالہ اس دور کی پہلی نظم ہے، جو کوہستان ہمالیہ کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اس دور کی فطری، رومانی اور وطنی نظمیں اور غزلیں بانگ درا میں شامل ہیں۔ بانگ درا اقبال کا پہلا شاعری مجموعہ ہے۔ اس دور کی اہم نظموں میں گل رگیں، ابر کوہسار، بزم قدرت، موج دریا، ترانہ ہندی ایسی نظمیں ہیں جو انسان کو فطرت اور وطنیت کا پیغام دیتی ہیں۔ اقبال کی ابتدائی دور کی شاعری ایک ایسے مسافر کا سفر ہے جو منزل اور سمت منزل سے بے خبر ہے۔ کیونکہ اس وقت اقبال پر وطنیت کا اثر غالب تھا، اسی لیے آپ کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اے آب گنگا وہ دن ہے یا تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یہاں پر اقبال وطنیت کو مذہب پر بھی ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اس مقام پر اور اس دور میں اقبال منزل اور سمت منزل سے بے خبر ہیں۔ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور قیام یورپ کا ہے۔ 1905 سے 1908 تک اقبال کا سفر یورپ ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کو نئی سمت اور نئی وسعت دینے میں بڑا مفید ثابت ہوا۔ ان کے زاویہ نگاہ اور سوچنے کے انداز میں تبدیلی رونما ہوئی۔ یورپ کی خاک کے ذرے ذرے میں انہیں ایک دھڑکتا ہوا دل نظر آیا، جو حرارت، تڑپ اور شدت سے لبریز تھا۔ دوسری طرف ایشیا میں انہیں ہر چیز محو خواب نظر آئی۔ یہاں دل کا دھڑکنا تو کیا، سانس تک کی آواز محسوس نہیں ہوتی۔ ان حالات سے متاثر ہو کر اقبال وطن پرستی کے محدود دائرے سے باہر نکلے اور آفاقی مسائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اقبال کی شاعری کا تیور بھی تبدیل ہوا۔ آپ کہنے لگے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ رگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا فسانہ خواں ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اور پھر اقبال طلباء کو عشق و عمل کا پیغام یوں دیتے ہیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور۔ علامہ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور 1908 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دور کو ان کی شاعری کا عہد زریں کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی شاعری میں انہوں نے بتایا ہے کہ قوم کے زوال اور تمام خرابیوں کی جڑ
ان کی بے عملی اور حقیقت سے بے خبری ہے، لہٰذا انہوں نے قوم کو ذہنی غلامی سے نجات دلانے کے لیے فلسفہ خودی کو پیش کیا۔ اقبال نے فلسفہ خودی کے ساتھ ایک منفرد تصور عشق، جہد عمل، فکر حیات اور مومن کی وضاحت کی ہے۔ وہ قوم کو خواب غفلت سے یوں بیدار کرتے ہیں: عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اس دور کی نظموں میں مسجد قرطبہ، ابلیس کی مجلس شورا وغیرہ مطالعے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اس عہد میں اتحاد و ملت کی دعوت کے علاوہ مسلمانوں کو اسلامی طرز اختیار کرنے، قرآن پر عامل ہونے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق استوار کرنے کا پیغام دیتے ہیں، اور اپنی شاعری کی انتہا اس پر کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو پریس کریں۔ السلام علیکم۔